یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا مال لوٹ کے حرام خوری کرنے کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ 5 رفیق آپ گرفتار کر لیں، 5 مہدی شاکر گرفتار کر لیں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک کا قرضہ اتر جائے گا۔ مطلب انے بات تنی جا رہے نے، جدو پیسے چاہیے ہوندے نے نمیاں فائلاں کٹ دے نے، چھاپ دے نے، اور جھولے لال یہ کالوں کے دیش میں گیا ہے، کالا دھن لے کر گیا ہے۔ دیکھیں کالی ماتا کا ماننے والا کالا دھن لے کر کالوں کے دیش میں گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور ICHS کے حوالے سے بڑا اہم ولاگ کرنے جا رہا ہوں۔ بہت اہم تفصیلات ہیں، بڑے اہم صحافیوں کے نام اس میں شامل ہیں، بڑے ہی حرام خور قسم کے جو لوگ ہیں ان کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی دل کو تھام کے، جگر کو پرسکون کر کے، دماغ کو ٹھنڈا کر کے، کان جو ہے وہ کھلے رکھ کے، زبان بند رکھ کے، آنکھوں کو سکرین پہ فوکس کر کے یہ ولاگ سنیے گا۔ جی بالکل، مہدی شاکر حرام خور اور جو قومی دہشت گرد میں کہوں گا، قومی معاشی دہشت گرد، اس کے بھاگنے کا کل رات ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کو ہمارے سینئر صحافی رپورٹ کر رہے تھے، میں انہیں کریڈٹ دوں گا، میرے خیال سے جاوید بھاگڑ صاحب، انہوں نے ICHS کی کرپشن کے حوالے سے کئی دفعہ بات کی۔ مانگڑ صاحب نے جو ہے اس حوالے سے زور آور میں چیزیں چھاپیں، یعنی سینئر صحافی اپنا جو ہے وہ فرائض ادا کر رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی چھوٹی موٹی سی آواز بلند کی، اسی طرح کئی صحافی جو ہے وہ خاموشی کا لبادہ اڑے ہوئے تھے۔ خالد شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا موقف دے رہے تھے اس حوالے سے، انہوں نے بھی آج اس ولاگ کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائیں۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ نئے سیکٹری صاحب جو ہیں وہ کیا آ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آ چکے ہیں۔ میں نے کہا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے؟ تو کہتے ہیں آپ صحافی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نوٹیفیکیشن اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی نیا جو ہے عہدہ یا عہدیدار جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو خیر، خالد شاہ صاحب نے اپنا ایز اے PRO جو ورکنگ تھی وہ مکمل کی، لیکن اس وقت ICHS انتظامیہ نے کن بنیادوں پر نئے سیکٹری کی تعیناتی کی؟ جب اس حوالے سے موقف لینے کے لیے میں نے اشتیاق جیلانی صاحب سے رابطہ کیا جو سرکل رجسٹرار ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہے، رجسٹرار آفس بے خبر ہے اس سارے معاملے میں، اور یہ رفیق صاحب نے اپنی ون سائیڈڈ ٹریفک چلائی ہوئی ہے۔ رفیق صاحب کے حوالے سے بھی اور ان کی شان میں بھی بہت سے کلمات ہیں، بہت سارے ولاگز ہیں، وہ میں پیش کروں گا اور وہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ حقائق ہیں جو آج تک کسی صحافی نے پیش نہیں کیے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ نام لے کر آتا ہوں، علی محمود صاحب، بہت قابل احترام ہے میرے لیے، کیونکہ نئے جو ہے وہ سیکٹری نامزد ہوئے ہیں۔ یہ آپ سکرین پر اس وقت یہ پوسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، گروپس میں پوسٹ بھی چل رہی ہیں، مبارکبادیں ہیں، مٹھائیاں ہیں، جو ہے وہ ٹھس ٹھس ہو رہی ہے بوتلوں کی، سوڈے کی بوتلیں ہیں، 7 اپ کی، پیپسی کی، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ماشاءاللہ۔ یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا مال لوٹ کے حرام خوری کرنے کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ علی محمود صاحب کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور اشتیاق جیلانی صاحب کا موقف سامنے آنے کے بعد پھر میں اب یہ ولاگ کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی محمود صاحب کون ہے۔ اور منیر اختر بلوچ صاحب ایک کردار ہیں جو سوسائٹیز کو زمینیں دیتے ہیں اور اس پر فائلیں لیتے ہیں اور کھلی دیہڑیاں لگاتے ہیں۔ منیر اختر بلوچ صاحب نے جو ہے ICHS میں اور کامرس سوسائٹی میں کیسے دے دنا دن دیہڑیاں لگائی ہیں، کیسے حرام خوریاں کی ہیں، کیسے عوام کا پیسہ لوٹا ہے اور باپ کا مال سمجھ کے جو ہے سارا گڑپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پہ تو الگ ولاگ کروں گا، لیکن مزے کی بات، دلچسپ کہانی، علی محمود ان بلوچ صاحب کے بھائی ہیں۔ پھر آپ خود آگے فیصلہ کر لیں کہ ICHS کے 85,000 الاٹیز کے ساتھ نیا کھلواڑ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کھلواڑ کے جو ماسٹر مائنڈ ہے، وہ جو نام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں ایک ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ تو ساؤتھ افریقہ اپنا کالا دھن سمیٹ کے فرار ہو چکے ہیں، اور وہ سہولت کار بھی اب بنیں گے رفیق صاحب کے، اور اگلی باری جو میرے ذرائع کے مطابق ہے وہ رفیق صاحب کی ہے۔ اگلے چند دنوں میں آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی یورپی ملک میں یا افریقہ کی کسی گمنام مستی میں بیٹھے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ چنا چاٹ تو نہیں بیچیں گے نا، یہاں سے کالا دھن سمیٹ کے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالیں گے۔ یہاں میرا سوال ہے FIA سے، اینٹی کرپشن سرکل سے، نیب سے، کہ کیوں ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں جو ہے بار بار آواز میڈیا میں بلند ہوتی رہی، ان کے خلاف اپلیکیشنز آتی رہیں، لیکن کیوں سست روی کا شکار ہیں کارروائیاں؟ کیا کوئی ایسا باضمیر FIA اینٹی کرپشن کا افسر ہے جو اس کا جواب دے گا؟ کیا کوئی ایسا باضمیر افسر ہے، کوئی ایسا قومی مفاد میں کام کرنے والا افسر ہے جو سردار رفیق کو گرفتار کرے گا، جو انٹرپول کے ذریعے اس قومی مجرم مہدی شاکر کو، معذرت کے ساتھ کیونکہ یہ ایسے کریکٹر ہیں کہ ان کا نام بھی نہ زبان پہ آتا ہے تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے،
میرا ملک جو ہے اس وقت وہ کرپشن کی تو ایک داستان چھوڑیں، آئی ایم ایف نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، اور اس آئی ایم ایف کی جکڑاؤ کے پیچھے آپ چھوڑ دیں ملک ریاض کو، آپ چھوڑ دیں بیوروکریٹس کو، یہ مہدی شاکر جیسے مکروہ اور کبھی اور یہ حرام خور رفیق جیسے جو لوگ ہیں، ان کو اگر پکڑا جائے، 5 رفیق آپ گرفتار کر لیں، 5 مہدی شاکر گرفتار کر لیں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک کا قرضہ اتر جائے گا، خوشحالی ہو جائے گی۔ یہ ساری کارروائیاں جو ہیں ان دونوں نے مل کے ڈالی ہیں، یہ عیسے کا گواہ موسیٰ ہے، اور بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی اب وہ والا کام ہونے والا ہے۔ مہدی شاکر نے دیکھا کہ اب بہت مال بن گیا ہے، قبر بھولی ہوئی ہے، یہ کنفرم بات ہے کہ مہدی شاکر کو بھی قبر بھولی ہوئی ہے اور رفیق کو بھی بھولی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اگر میں اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسز سوسائٹی کے نام کو دیکھتا ہوں اور اس کے کام کو دیکھتا ہوں تو پھر جو اصل واردات ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اسلام آباد کا نام یہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اسلام آباد کے اندر ہے ہی نہیں؟ 0 پوائنٹ سے 70 کلومیٹر دور موزہ بنگو، جس کے اوپر وہ عظما گرین سٹی بھی موزہ بنگو میں لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سی سٹی وہ بھی بنگو اور چنگو میں لگی ہوئی ہے، ہنگو بھی بیچ میں ہی ڈال دیا انہوں نے۔ مطلب انے بات تنی جا رہے نے، جدو پیسے چاہیے ہوندے نے نمیاں فائلاں کٹ دینے، چھاپ دینے اور جھولے لال، اور اس کے بعد پھر غائب۔ اب اس میں 2003 میں ان پہ ایک ایف آئی آر بھی ہوئی تھی۔ سرکل رجسٹرار صاحب، میرے پیارے، میرے معصوم جیلانی صاحب، پیر صاحب، پیر و مرشد، اس ایف آئی آر کو نکلوائیے۔ یہ اس پہ جیل بھی گئے تھے۔ اس سردار رفیق کو پکڑیں، اس سردار رفیق کو پکڑیں، بلکہ پکڑیں نہیں، اس کے دونوں جو خوبصورت نرم و ملائم سے گداز سے نرم سے ہاتھ ہیں ان کے اوپر ہتھکڑیاں لگائیں اور اس کو حبس میں چلاتے ہوئے جو ہے نا جیل یاترا کروائیں۔ جو ڈائریکٹرز ہیں، جو ڈی جی ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان کو نا ادھر بنگو میں ہی الٹا لٹکا کے نا ان کی کھال میں سے یہ جو انہوں نے اربوں روپیہ لوٹا ہے قوم کا وہ نکال کے آئی ایم ایف کو دیں، قومی خزانے میں بھی نہ جمع کرائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را ایسے حرام خوروں کو پکڑیں تاکہ جو ہے آپ کا قرضہ کم ہو۔ اس کے بعد رجسٹرار صاحب ایم سی کو فارغ کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایم سی کے بیہاف پہ ہم نے جو سیکٹری بنا دیا ہے، ایم سی جو ہے لٹی جا رہی ہے، ایک سے ایک حرام خور، ایک سے ایک دیہڑی باز، ایک سے ایک کبھی اور مکروہ چہرہ، ایک سے ایک جو ہے وہ معاشی دہشت گرد جو ہے وہ یہاں پہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور آپ سے بھی میرا ایک سوال بنتا ہے ویسے کہ اتنے عرصے سے آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ رجسٹرار اور سرکل رجسٹرار صاحب، جو آپ کا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ ہم آخر کب تک جو ہے وہ ان سب کے اوپر بات کریں؟ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ شکوہ کر دیتے ہیں کہ وکاس بھائی آپ نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ لان تان کر دی، مجھے میرے حوالے سے بات کر دی، جبکہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ جبکہ اب میں آپ سے یہاں سے آن ریکارڈ آن یور بیہاف بات کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، آپ ایم سی کب تحلیل کریں گے؟ ان سب کے خلاف نیب اور ایف آئی اے میں کوئک ترین جو ہے وہ آپ انکوائریز کب چالو کروائیں گے؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ نیک نیتی ہے اور آپ کا نام اور آپ کا کام بھی سربلند رہے گا۔ اپنے ولاگ کے اختتام کی جانب بڑھنے سے پہلے میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ جو حرام خور گروپ آف آئی سی ایچ ایس ہے، ان میں ایک اور کریکٹر بھی ہے، انسپیکٹر ریاض، جو کرپشن میں جیل کی ہوا بھی کھا چکا ہے، اور میرے ذرائع کے مطابق، میری اطلاعات کے مطابق وہ بھی اس سارے فراڈ کا حصہ ہے۔ اور اس سارے معاملے میں ابھی تو میری جو سورسز ہیں وہ مجھے بتائیں گے آگے چل کر کہ یہ کتنی اماؤنٹ لے کر جو ہے وہ بھاگا ہے جنوبی افریقہ، وہاں جا کے یہ کالوں کے دیش میں گیا ہے، کالا دھن لے کر گیا ہے۔ دیکھیں، کالی ماتا کا ماننے والا کالا دھن لے کر کالوں کے دیش میں گیا ہے۔ انسپیکٹر ریاض جو ہے وہ اس وقت ٹی این ٹی سوسائٹی کا فنانس سیکٹری ہے، اس کے خلاف 50A کی انکوائری چل چکی ہے، انتہائی کرپٹ آدمی ہے، مختلف سوسائٹیز کی اس پہ انکوائریاں چل رہی ہیں۔ تو پلیز رجسٹرار صاحب، سرکل رجسٹرار صاحب، ان سارے معاملات کا فرانسک آڈٹ کروائیں۔ جب تک ان سارے معاملات کا فرانسک آڈٹ نہیں ہوگا تب تک عوام کے سامنے حقائق نہیں آئیں گے۔ 85,000 الاٹیز لٹ چکے ہیں، اور خدا کا واسطہ ہے، مر کے خدا کو جان دینی ہے آپ سب لوگوں نے۔ 50 سال کے بعد پاکستان میں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت آپ کو اللہ اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، مانا ہے قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے حرام خوروں کی جو ہے وہ لگام لمبی کی ہوئی ہے، ان کی زندگیاں لمبی کی ہوئی ہیں تاکہ ان کے دلوں پر مور لگتی جائے، دل سیاہ ہوتے جائیں، وہ نقصان پہ نقصان اللہ کی مخلوق کا کرتا رہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے رہیں۔ جہنم کی جو لکڑیاں ہوں گی اور پھر اس کے اوپر جو دیگیں رکھی جائیں گی، دیگوں کے اندر جو لوگ ابلیں گے اور پھر وہ چلتے رہیں گے اگلے دور تک اور ان کو بڑی سے بڑی سزائیں ہوں گی، وہ یہی لوگ ہیں۔ اللہ دنیا پہ یہ چہرے دکھا رہا ہے تو پھر اور کیا ہو۔
اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ان سب لوگوں سے، لیکن وہ تو اللہ بچائے گا۔ آپ نے رجسٹرار صاحب کیا کرنا ہے، سرکل رجسٹرار صاحب آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ میں موقف لینے کے لیے آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گا۔ اس ویڈیو لنک کو اسلام آباد والوں اتنا زیادہ پھیلاؤ کہ اس پہ چیف جسٹس بھی نوٹس لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی نوٹس لیں، اس پہ وزیر اعظم بھی نوٹس لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب بھی تھوڑی بہت آنکھ ڈال لیں تاکہ آرمی چیف تک بھی بات پہنچ جائے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔